السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت شیخ جلال الدین تبریزی سلطان الاصفیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ آپ حضرت شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ تبریزی کے مرید تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو سعید تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی بابت فرماتے ہیں کہ آپ بزرگ شیخ اور اعلیٰ درجے کے ہیں، اور اکثر آپ پر قرض ہو جاتا لیکن کسی سے کوئی چیز نہ لیتے۔ ایسا بھی ہوا ہے، ایک مرتبہ 3 دن تک خانقاہ میں کھانا نہ پکا۔ آپ اور آپ کے یار تربوز سے ہی افطار فرماتے اور گزارا کرتے رہے۔ جب یہ خبر وہاں کے حاکم نے سنی تو کہا کہ وہ ہماری چیز کوئی قبول نہیں کرتے، نقدی لے جاؤ اور شیخ کے خادم کو دے دو، اور خادم سے کہو کہ تھوڑا تھوڑا خرچ کرے اور شیخ صاحب سے اس کا ذکر تک نہ کرے۔ پھر حاکم کے نوکر نے آ کر خادم کو کچھ نقدی دی اور کہا کہ مصلحت کے مطابق خرچ کرے اور شیخ صاحب کو نہ بتائیں۔ جب روپیہ لایا گیا اور خرچ کیا تو اس روز شیخ صاحب کو اطاعت میں جوش، ذوق اور آرام حاصل ہوا کرتا تھا نہ ہوا۔ خادم کو بلا کر پوچھا کہ رات کو جو کھانا تو نے ہمیں دیا وہ کہاں سے آیا تھا؟ خادم چھپا نہ سکا، سارا حال بیان کر دیا۔ پوچھا کون شخص لایا تھا اور کہاں کہاں قدم رکھا تھا؟ فرمایا جہاں جہاں اس نے قدم رکھا وہاں سے مٹی کھود کر پھینک دو، اور اس خادم کو بھی اسی قصور کے عوض خانقاہ سے نکال دو۔ آپ اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ تبریزی کی وفات کے بعد حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہنے لگے، اور ان کی ایسی خدمت کی جس کی مثال مشکل سے ملے گی۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ہر سال بغداد سے حج کے لیے جاتے تھے۔ جب بوڑھے ہو گئے تو ٹھنڈا کھانا ان سے نہیں کھایا جاتا تھا۔ آپ نے یہ اہتمام کیا کہ دیگچی اپنے سر پر رکھ کر چلتے تھے، لیکن سر کو نہ ہلنے دیتے تھے۔ جب حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا مانگا، آپ گرم گرم کھانا پیش کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ حج کر کے واپس بغداد تشریف لائے۔ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہونا شروع ہوئے، جو بھی آتا کچھ نہ کچھ لے کر آتا۔ ایک بڑھیا آئی، اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس نے اپنی پرانی چادر کے دامن سے ایک درم نکال کر ان کو پیش کیا۔ انہوں نے قبول کیا اور اس درم کو سب طائف کے اوپر رکھا۔ بعد ازاں حاضرین سے مخاطب ہو کر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کو جو لینا ہو لے لے۔ ہر ایک نے جو چاہا اٹھا لیا۔ آپ حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت وہاں موجود تھے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تم بھی کچھ لے لو۔ آپ یہ اشارہ پا کر اٹھے اور وہ درم جو بڑھیا نے پیش کیا تھا، جو سب سے اوپر رکھا تھا، اٹھا لیا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھ کر آپ سے فرمایا کہ یہ تو سب کچھ لے گیا۔ سیر و سیاحت آپ کا اور حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا سیر و سیاحت میں بہت ساتھ رہا۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ جب کسی شہر میں پہنچتے تو عبادت میں مشغول ہو جاتے، اور آپ وہاں کی سیر کو نکل جاتے اور اس شہر کے درویشوں سے ملتے۔ نیشا پور پہنچ کر آپ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سے مل کر آپ جب واپس آئے تو حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آج درویشوں میں کس کو بہتر پایا؟ آپ نے جواب دیا کہ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کو سب سے بہتر پایا۔ پھر حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے پوچھا کہ تمہارے اور ان حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان کیا گفتگو ہوئی ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ آپ فرید الدین عطار نے مجھ کو دیکھتے ہی پوچھا کہ فقیر لوگ کہاں سے آنا ہوا؟ میں نے جواب دیا کہ بغداد سے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ وہاں کون کون درویش مشغول بحق ہے؟ میں خاموش ہو گیا۔
میں نے کچھ جواب نہ دیا۔ یہ سن کر حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے کہا کہ ان کے یہ دریافت کرنے پر تم نے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی کیوں نہ ان کو بتایا؟ آپ نے جواب دیا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سے اتنا متاثر ہوا، ان کی عظمت اور بزرگی نے میرے دل و دماغ پر ایسا قبضہ کیا کہ ان کے سامنے مجھ کو کچھ یاد نہ رہا۔ یہ سن کر حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور ان کو کچھ ایسی ناگواری ہوئی کہ آپ سے علیحدہ ہو گئے۔ آپ سیر و سیاحت فرماتے ہوئے ملتان تشریف لائے۔ ملتان سے آپ کوتوال پہنچے۔ آپ جہاں بھی جاتے تھے وہاں کے درویشوں سے ضرور ملتے تھے۔ کوتوال پہنچ کر آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا اس شہر میں کوئی درویش ہے کہ جس سے ملا جائے؟ تو کوتوال کے لوگوں نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا پتہ دیا۔ آپ کو اس وقت غازی بچہ کہہ کر پکارتے تھے۔ لوگوں نے آپ کو بتایا کہ ایک غازی بچہ ہے جو جامع مسجد میں رہتا ہے، وہ مرید حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یہ معلوم ہوا آپ کو حضرت بابا صاحب سے ملنے کا اشتیاق ہوا۔ جب آپ روانہ ہوئے تو ایک شخص آپ سے راستے میں ملا۔ اس نے ایک انار آپ کو پیش کیا۔ آپ وہ انار ہاتھ میں لیے ہوئے حضرت بابا صاحب کے پاس آئے۔ آپ نے اس انار کو کاٹ کر وہاں کھانا شروع کیا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا روزہ تھا، انہوں نے نہیں کھایا۔ انار کا ایک دانہ زمین پر گر گیا تھا۔ حضرت بابا صاحب نے اس دانے کو اٹھا کر اپنی دستار میں رکھ لیا اور اس روز اسی دانے سے افطار کیا۔ ان کی طبیعت میں انتشار اور دل میں روشنی پیدا ہوئی۔ ان کو خیال آیا اگر زیادہ کھاتے تو کیا اچھا ہوتا۔ جب وہ دہلی آئے تو ان کے پیر روشن زمین حضرت قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین کاکی بختیار رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا، مسعود گنج، جو انار کا دانہ تیری قسمت کا تھا تجھ کو مل گیا، خاطر جمع رکھو۔ آپ کی دہلی میں آمد۔ آپ جب دہلی تشریف لائے تو سلطان شمس الدین التمش نے آپ کا استقبال کیا۔ یہ بات نجم الدین صغرا کو، جو اس وقت شیخ الاسلام تھے، ناگوار ہوئی۔ آپ سے وہ حسد اور قدرت رکھنے لگے اور آپ کا اقتدار گرانے کی غرض سے مختلف قسم کی ترکیبیں اور سازشیں آپ کے خلاف کرنے لگے۔ پھر ایک بار 500 اشرفیوں کا لالچ دے کر ایک طوائف کو، جس کا نام گوہر تھا، اس بات پر آمادہ کیا کہ آپ پر زنا کا الزام لگائے۔ 250 اشرفیاں اس طوائف کو دے دی گئی اور 250 اشرفیاں یہ طے پایا کہ بعد میں دے دی جائے گی۔ بقایا 250 اشرفیاں احمد اشرف بقول کے پاس بطور امانت رکھوا دی گئی۔ جب سلطان التمش کے پاس شکایت پہنچی تو اس نے تمام مشاہیروں اور مشائخ کو دہلی بلایا۔ 200 سے زیادہ اولیاء کرام دہلی آئے۔ جمعے کی نماز کے بعد سب مسجد مینار میں جمع ہوئے۔ سلطان نے نجم الدین صغرا کو اجازت دی کہ جس کو چاہے ثالث بنا لے۔ انہوں نے حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو ثالث بنایا۔ ان کو خیال تھا کہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ آپ سے نیشاپور میں کچھ کشیدگی ہو گئی تھی، اس لیے وہ اس کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ گوہر حاضر ہوئی، آپ بھی بلائے گئے۔ جب آپ مسجد کے دروازے میں داخل ہوئے سب آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور آپ کے جوتے اپنے ہاتھ میں اٹھا لیے۔ سلطان التمش نے دیکھ کر یہ کہا کہ جب ثالث نے اتنی عزت کی تو پھر معاملہ طے ہو گیا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے اوپر واجب ہے کہ شیخ جلال کی خاک پا کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں، کیونکہ وہ 7 برس تک سفر و خضر میں میرے پیر و مرشد کی خدمت میں مقیم رہے ہیں۔ حق اللہ پر بخوبی ظاہر ہے، پھر بھی ضروری ہے کہ امیر حق کا انکشاف ہو۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس سے پوچھا تو اس نے سازش کا پورا حال بیان کر دیا۔ دہلی میں آپ نے حضرت خواجہ قطب الدین کاکی بختیار رحمۃ اللہ علیہ سے فیض و برکات حاصل کیے
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ سے خرقہ و خلافت حاصل کیا۔ پھر کچھ عرصے قیام کر کے آپ نے دہلی چھوڑ دی۔ روانگی کے وقت آپ نے فرمایا، جب میں اس شہر میں آیا تو خالص سونے کی طرح تھا، اب یہاں سے چاندی ہو کر چلا ہوں۔ بدایوں میں خیام۔ بدایوں میں آپ نے کچھ عرصے خیام فرمایا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ اپنے مکان کی دہلیز پر تشریف رکھتے تھے۔ ایک شخص جو مواسی کار رہنے والا تھا، اس نے چھاچھ کا مٹکا سر پر رکھے اس طرف سے گزرا۔ وہ شخص ڈاکوؤں کے گروہ سے تھا۔ جب اس نے آپ کو دیکھا، دیکھتے ہی از خود رفتہ ہو گیا۔ اسی وقت مشرف با اسلام ہوا۔ آپ نے اس کا نام علی رکھا۔ مسلمان ہونے کے بعد وہ اپنے گھر گیا۔ 1,00,000 چیتل لا کر آپ کو نظر کیے۔ آپ نے قبول فرمائے اور یہ ہدایت فرمائی کہ اسے اپنے پاس رکھو، جہاں میں کہوں گا وہاں صرف کرنا۔ پھر اسی رقم میں سے کسی کو 100 اور کسی کو 50 چیتل تقسیم کیے جانے لگے۔ کم از کم 5 دے دیے جاتے تھے۔ تھوڑی ہی مدت میں ساری رقم صرف ہو گئی، 1 چیتل بچا۔ علی نے سوچا کہ 1 چیتل رہ گیا ہے اور کم از کم 5 دیے جاتے ہیں، اب اگر کسی کو دینے کا حکم دیں گے تو کیا کرے گا؟ اتنے میں ایک سائل آیا۔ آپ نے علی کو حکم دیا کہ اس سائل کو 1 چیتل دے دو۔ لباس کی برکت۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ مولانا علاء الدین اصولی، جو اس وقت بچے تھے، بدایوں کے ایک کوچے میں پھر رہے تھے۔ جب آپ نے ان کو دیکھا، اپنے پاس بلایا اور اپنا لباس جو اس وقت آپ پہنے ہوئے تھے اتار کر مولانا علاء الدین کو پہنایا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولانا علاء الدین میں جو اخلاق عمدہ اوصاف پائے جاتے ہیں وہ سب اسی جامے کی برکت ہے۔ جس زمانے میں آپ کا قیام بدایوں میں تھا، ایک دن آپ غازی کمال الدین جعفری کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ کو معلوم ہوا کہ غازی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ مسکرائے اور فرمایا، کیا غازی صاحب کو نماز پڑھانی آتی ہے؟ دوسرے دن جب غازی صاحب آپ سے ملے تو شکایت کی کہ ایسی بات ان کے متعلق کیوں کہی؟ آپ نے نماز کے متعلق بہت سی باتیں غازی صاحب کو سمجھائی، لیکن غازی صاحب مطمئن نہ ہوئے۔ غازی صاحب نے رات کو خواب میں دیکھا کہ آپ عرش پر مصلی بچھائے ہوئے نماز ادا کر رہے ہیں۔ پھر دوسرے دن جب آپ کی غازی صاحب سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا، نہایت قصد و ہمت علماء کی یہ ہے کہ مفتی ہو یا مدرس یا اس سے بڑے تو کہیں کے غازی ہوئے، اس سے بڑھ کر منصب صدر جہانی کا ہے، پھر اس سے زیادہ ان کی ہمت نہیں ہوتی، مگر فقر آگے بہت مراتب ہے۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ جو آج کی رات غازی نے خواب میں دیکھا ہے۔ غازی صاحب یہ سن کر معافی کے گستاخار ہوئے اور اپنے لڑکے برہان الدین کو آپ کا مرید بنوایا۔ آپ بدایوں سے ترک سکنیت اختیار کر کے بنگال روانہ ہوئے۔ آپ کے مرید علی بھی آپ کے ساتھ ہو لیے۔ آپ نے منع فرمایا۔ علی نے عرض کیا، میں کس کے پاس جاؤں؟ آپ کے سوا میں کسی کو جانتا بھی نہیں۔ آپ نے دوبارہ علی سے واپس جانے کے لیے فرمایا۔ علی نے پھر عرض کی، آپ ہی میرے پیر اور مخدوم ہے، آپ کے بغیر میں کیا کروں گا؟ اس پر آپ نے علی کو حکم دیا، واپس جا، کیونکہ یہ شہر تیری حمایت میں ہے۔ پھر آپ بنگال پہنچ کر آپ نے مستقل سکونیت اختیار فرمائی اور زندگی کے آخری ایام بنگال میں گزارے۔ تادم واپس سے تعلیم و تلقین اور رشد و ہدایت فرماتے رہے، مسجد اور خانقاہ بنائی۔ آپ کی وفات 642 میں وصال بخت ہوئے۔ مزار فیض آثار دیو محل سلہاٹ میں موجود خاص و عام ہیں۔ آپ کے مرید خواجہ علی آپ کے ممتاز مرید ہیں۔ آپ اخلاق، اوصاف اور صفات پسندیدہ کے مالک تھے۔ کمالات
معنوی سے آراستہ تھے۔ آپ نماز اشراق پڑھ کر سو جاتے تھے۔ نماز عشاء سے فارغ ہو کر مراقبے میں رات بھر جاگتے تھے۔ مرید بہت کم کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں عالموں کی نماز اور ہوتی ہے اور فقیروں کی اور۔ علماء کی نماز اس طرح ہوتی ہے کہ ان کی نظر کعبے پر رہتی ہے اور نماز ادا کرتے ہیں، اور اگر کعبہ دکھائی نہ دے تو اس طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اور اگر کسی ایسے مقام پر ہو جہاں سمت نہ معلوم ہو سکے تو جس طرف چاہے قیاس ادا کر لیتے ہیں۔ علماء کی انہیں 3 قسم کی ہوتی ہے، لیکن فقیر جب عرش کو نہیں دیکھ لیتے نماز ادا نہیں کرتے۔ جس نے شہوت پرستی کی وہ کبھی فلاح نہیں پاتا۔ جس کسی نے صنعت میں دل لگایا وہ دنیا کا بندہ ہو گیا۔ ایک دن آپ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے وضو کیا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ دہلی کے شیخ الاسلام کا انتقال ہو گیا ہے، نماز جنازہ پڑھے۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا شیخ الاسلام دہلی نے ہم کو شہر سے باہر کیا، ہمارے شیخ نے اس کو دنیا سے باہر کیا۔ بعد کو معلوم ہوا کہ شیخ الاسلام دہلی کا اسی وقت انتقال ہوا تھا جس وقت آپ نے فرمایا تھا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، آپ کی یہ بے شمار کرامتوں میں سے ایک ادنا کرامت ہے۔